نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ، قالوا وہ بولے، اجئتنا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ اس لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، وحدہ اکیلے، ونذر اور ہم چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا جو عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا، فأتنا پس لے آ ہم پر بما تعیدنا اس چیز سے کہ جس سے تو ڈراتا ہے ہمیں، ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تو یہاں پر بھی ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا جو مکالمہ ہے، قوم عاد کے سردار جو ہیں وہ ہود علیہ السلام سے یہی بات کہہ رہی ہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں اور اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ تو ہود علیہ السلام تو انہوں نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا۔ ہود علیہ السلام نے اللہ کے احسانات جو یاد کرائے۔ ہود علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی بھی تم وہ قوم ہو جو قوم نوح کے عذاب کے بعد، ہلاکت کے بعد تم زمین میں جانشین بنے، اللہ نے تم کو حکومت بھی دی، تمہیں ملکیت بھی دی، اور تمہیں جو ہے وہ جسم میں پھیلاؤ بھی جو ہے وہ دیا۔ ان کا ایک قداور شخص جو تھا وہ 100 ہاتھ جو ہے لمبا تھا، اور اللہ کی نعمتیں انہیں عطا ہوئیں، ان کے پاس محلات بھی تھے، باغات بھی تھے۔ اور قوم عاد وہ قوم تھی کہ جس کے 13 خاندان تھے، اور یہ خاندان جو ہیں وہ عمان سے حضرموت سے یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ خوب انہوں نے جو ترقی کی، خوب ان کے پاس سامان زیست جو موجود تھا، لیکن یہ قوم جو سرکش ہو گئی، انہوں نے اللہ کا جو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ انہوں نے بت جو ہے وہ رکھے ہوئے تھے جن کے وہ پوجا کرتے تھے، اللہ کا جو ہے وہ شریک جو ہے ٹھہراتے تھے۔ تو ان کے بتوں کے نام جو ہیں وہ صدا، سمود اور حبا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی ان کے بھی بت تھے، یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ بالکل اسی طرح یہ قوم جو تھی وہ بھی بت پرستی میں جو مبتلا ہو گئی، لیکن ہود علیہ السلام نے وہاں پر بھی جو توحید کا جو نعرہ بلند کیا۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور قوم کے سرداروں نے صرف یہی بات نہیں کہی، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر آپ سچی ہیں تو جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتی ہیں وہ عذاب جو ہم پہ لے کر آئیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر ہود علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ حالانکہ ہود علیہ السلام نے انہیں یہ بھی بات کہہ دی تھی کہ ہود علیہ السلام اور قوم عاد جو ہے دونوں سام کی اولاد میں سے تھے، یعنی جن کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا تھا۔ اس لیے ہود علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی بھی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں جو بھی بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو پھر قرآن کریم نے یہاں پر کیا بات فرمائی کہ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب۔ قال ہود علیہ السلام نے فرمایا قد تحقیق وقع آن پڑا، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجس وغضب عذاب اور غصہ۔ اتجادلوننی کیا تم مجھ سے لڑتے ہو، فی اسماعین بیچ ان ناموں کے سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معاکم تمہارے ساتھ، منتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں یہاں پر
اس عذاب کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اب عذاب جو ہے اللہ کا تم پر آنے والا ہے۔ تو عذاب کی کس طرح کی صورتیں تھیں؟ سب سے پہلے اس طرح ہوا کہ بھی 3 سال تک کوئی بارش نہ ہوئی، ان کی زمین جو تھی وہ بنجر ہو گئی، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، ریگستان صحرا بن گئے۔ تو اس دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کی ناگہانی آفت آتی تو قوم کے سردار جو تھے وہ بیت اللہ کی طرف جاتے، خانہ کعبہ جاتے، اور وہاں پر مشرک ہوں یا مسلمان سارے جو اکٹھے جو دعا کرتے تھے۔ تو قوم کے سردار جو ہیں، ایک وفد جو ہے وہاں پر گیا، تو وہاں پر وفد کا جو سردار جو تھا اس نے پھر جو ہے وہ اللہ سے دعا کی کہ اگر ہود علیہ السلام سچی ہیں تو پھر ہمیں سرابی جو عطا کر۔ اور پھر جو ہے وہ آسمان پر 3 طرح کے بادل جو دکھائی دیے گئے، سفید، سرخ اور سیاہ، اور بعض ان میں سے جن کو بھی چننا ہے چن لو۔ تو سردار نے جو ہے وہ سیاہ بادل کو چنا۔ اب اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ اپنے واسطے عذاب کو جو چن رہا ہے۔ اب یہی بادل جب قوم عاد کی طرف گیا، سیاہ بادل، تو قوم عاد نے یہ سمجھا بھی آج ہم پہ بارش ہوگی، لیکن تیز بادل کی گرج اور اسی طرح تیز آواز، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تیز آواز نے انہیں جو پکڑ لیا، آندھی آئی، آندھی کی وجہ سے ان کے محلات جو تھے وہ گر گئے، ان کے جو مکانات، باغات سب جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اسی طرح ان کے جو جانور جو تھے وہ ہوا میں اڑتے اور زمین پر منہ کے بل جو گرتے۔ اس طرح یہ قوم جو تھی، ان کے بارے میں پھر قرآن کریم نے کہا فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی، اور ان کے ساتھ جو مسلمان تھے جو ان پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی ہم نے اپنی رحمت کی وجہ سے ساتھ اپنی رحمت کے۔ تو ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو تھے وہ ایک گھیرا بنا کر جو ہے وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ پاک نے وہاں پر انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ مومن تھے۔ اور اسی طرح وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے جڑ جو ہے وہ کاٹ ڈالی اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں تھے۔ تو یہ وہ قوم تھی کہ جس کے زمین پر جو ہے وہ بستیاں تھیں، زمین پر باغات تھے، محلات تھے، اور یہ اتنے طاقتور تھے، ان کا قداور شخص جو ہے وہ 100 ہاتھ لمبا تھا، اور یہ میدان میں آ کر یہ دعویٰ کرتے تھے من اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقت میں زیادہ ہو، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، اس طرح کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جس قوم کو اللہ نے جو ہے وہ قوم نوح کے بعد جو وہ زمین پر جانشین بنایا، لیکن یہ قوم جو تھی وہ سمجھ نہ سکی، شرک میں مبتلا ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پر جو اللہ کا عذاب آیا۔ تو اسی طرح جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کے ساتھ غرور و تکبر کیا، وہ اسی طرح تباہ و برباد ہوا ہے۔ نہ ہے گورے سکندر، نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ ہود علیہ السلام نے تو انہیں تبلیغ کی تھی، سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھے۔ یار اب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور۔ لیکن یہ قوم تو تباہ و برباد ہو گئی، اور اس سے ہمیں بھی یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمیں آخرت کو جو ہو یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں اور اللہ کے عذاب سے جو ہو بچ سکیں۔ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے بھی سیدھے رستے کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔